معزز سامعین کرام، سبحان اللہ. حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، لعنۃ اللہ علی الرافضین المرتدین الی یوم الدین. سبحان اللہ. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم. عن عویم بن ساعدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان اللہ عز وجل اختارنی واختار لی اصحابا فجعل لی منہم وزراء وانصارا واسہارا، فمن سبهم فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، او كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پہ حاضر نہایت باوقار مسلک اعلیٰ حضرت کی پابند شخصیات اور میری نگاہوں کے سامنے یہ حسین کھلکھلاتے ہوئے چہرے جو قرب و جوار، دور و دراز یا محلے سے یا لمبا سفر طے کر کے آئے ہوئے ہیں، جملہ سنی، جنتی، حنفی، بریلوی بھائی، سبحان اللہ. آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، حسنین کے نانا، زہرا کے بابا، رحمت عالم، سید عالم، مالک انس و جاں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا میں نہیں جانتا کہ کس قسم کی توقعات آپ نے مجھ سے وابستہ رکھی ہے، کیا سننے کے موڈ میں آپ ہیں، کیا کیا سوچ کر آئے. حضرت مولانا علی مصطفیٰ صاحب نے تو اتنا زیادہ بول دیا کہ اتنا تو میں بھی نہیں بولتا، کوئی کسر ہی باقی نہیں رکھی. اور میں جانتا ہوں کہ اس مجلس میں وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. ویسے اگر وہ نہ بھی آتے تو ان کے لیے گڈ نیوز ہے کہ میرا جو واٹس ایپ چینل ہے آپ کے پیران کرام نے اس کو فالو کر رکھا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور کوئی میسج مس نہ ہو نیٹ ورک کی وجہ سے تو کئی سارے فونز کے اوپر فالو کر رکھا ہے کہ جیسے ہی کلیم حنفی کچھ ڈالے فی الفور علی الفور ہم کو مل جانا چاہیے. میں ان تمام بچوں سے عرض کروں گا، نہیں ابھی ایسا ماحول اتنا مت کریٹ کرو، مجھے بھی کچھ بولنے کا موقع دو. ہنسی مذاق سے پرے، جذبات سے پرے جب میں آ رہا تھا تو کچھ اس قسم کے بھی نعرے لگ رہے تھے جو مجھے خود پسند نہیں.
ان میں بہت سے ایسے بچے ہیں جنہیں کچھ نہیں معلوم ہے، محبت اہل بیت کے نام پہ، محبت مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر جذباتی باتوں کی رو میں بہہ کر ساتھ ہو گئے ہیں، لیکن جب حقیقت کھلتی ہے، اللہ توفیق دیتا ہے، تو بہت سے پلٹ گئے، تھوڑے سے رہ گئے ہیں بچے کچے۔ امید قوی ہے رب تعالیٰ کی ذات سے انشاءاللہ ان کا بھی صفایا ہو جائے۔ بے شک بے شک، آمین سنائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اصل میں جو صوفہ آپ نے لگایا تھا وہ آرام کرنے کے لیے ہے، تقریر کرنے کے لیے نہیں۔ میں اس پہ انکمفرٹ محسوس کر رہا تھا۔ پھر سیکنڈ جب چیئر آپ نے منگائی تو اس میں ایسے ٹائٹ بیٹھنا پڑتا ہے، وہ پش نہیں ہوتی، تو میں نے کہا بہتر ہے یہیں بیٹھ کر آج تقریر کر لیتا ہوں۔ اور تقریر کیا کرنی ہے، باتیں کرنی ہے، چند باتیں ہیں، دل کا حال ہے جو آپ کے سامنے رکھنا ہے، گزارشات ہے، اس امید پر کہ جتنا کچھ آپ سنیں گے عزم مصمم کر کے اٹھیں گے کہ ان سچی تعلیمات کو پوری زندگی ہم سینے سے لگا کر رکھیں۔ جو لوگ اس وقت مجھے اپنا بہت بڑا دشمن خیال کر رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا ہمارا دشمن ہے، میں انہیں بتا دوں کہ خدا کی قسم میں آپ کا دشمن نہیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کا بھلا چاہتا ہوں، آپ سے ہمدردی ہے اور مجھے آپ سے ایک لگاؤ ہے۔ بھلے آپ مجھے اپنا دشمن تصور کریں۔ ایک شخص کے ہاتھ میں اگر زخم ہو جائے، پھوڑا نکل جائے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ایک بالغ نظر ڈاکٹر جو سرجن ہے وہ دیکھنے کے بعد اس کا ایک ہی علاج تجویز کرتا ہے کہ اس کی سرجری کی جائے، آپریشن کیا جائے۔ تو ڈاکٹر جب چیر پھاڑ کرتا ہے تو اس وقت مریض چلاتا ہے، چیختا ہے، تو مریض کا چیخنا چلانا درد کی وجہ سے ہے۔ تو ڈاکٹر کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کا چیخنا چلانا دیکھ کر آپریشن کرنا بند کر دے، نہیں، اسے چاہیے کہ اپنا کام پورا کرے، اس لیے کہ تھوڑی سی دیر کی یہ تکلیف اسے ہمیشہ کے لیے سکون پہنچائے گا۔ میں جانتا ہوں میری کچھ باتیں کچھ لوگوں کو اتنی ناگوار گزریں گی کہ بعد میں وہ چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن خدا کی قسم مقصود ہے اس بزم میں اصلاح مفاسد۔ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ آپ مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر جن کے پیچھے ہو لیے، ان کا ایک زمانہ ہم نے وہ بھی دیکھا تھا جب سختی کے ساتھ وہ تعلیمات اعلیٰ حضرت پر کاربند تھے، ہم نے دیکھا۔ لیکن مسئلہ ایسا ہے، میں اس زمانے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جب تاج الشریعہ سے الجھتے ہیں تو خدا جانے تاج الشریعہ سے الجھنے میں کیا حکمت ہے کہ اعلیٰ حضرت تک پہنچتے ہیں، وہیں تک سیمت نہیں رہتے ہیں، بڑھ کر حضرت امیر معاویہ تک پہنچ جاتے ہیں، حضرت سفیان، حضرت ہندا، صحابہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر ان کے اندر کچھ اس قسم کی بدعقیدگی آتی ہے کہ وہ مولائے کائنات کی محبت میں غلو کر کے انہیں جملہ صحابہ پر حتیٰ کہ حضرات شیخین پر فضیلت دیتے ہیں۔ یہیں پر بس نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ حضرات انبیاء سے بھی مولائے کائنات کو افضل قرار دینے لگتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو پہلا اسٹیپ ہے یہیں پر آپ وارن ہو جائیں، الرٹ ہو جائیں، سنبھل جائیں اور تاج الشریعہ سے الجھنا چھوڑ دیں۔ تاج الشریعہ کو اللہ نے وہ مقبولیت عطا کی ہے اور وہ مقام محبوبیت عطا فرمایا ہے۔ خدا کی قسم جو ان سے ٹکرایا ہے، میری ناچیز آنکھوں نے دیکھا ہے، اس بزرگ عالم نے دیکھا ہے، مجمع میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جو بتائیں گے کہ ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ یہی داون گیرا ہے، جب آپ آتے تھے تو ہزاروں لوگ آپ کے پیچھے آتے تھے۔ میں جانتا ہوں کچھ نشیڑی، گنجیڑی، چرسی، گردلے، چاندی کا چلم پھونکنے والے تمہارے 10-20 مریدین ہیں ابھی داون گیرے کے اندر، لیکن جو جلوہ تمہارا 20 سال پہلے کرناٹک میں تھا، بمبئی میں تھا، پورے ہندوستان میں تھا، آج حال یہ ہوا جیسے ہمارے گلی کوچوں میں بھیک مانگنے والے ہاتھ کا مائک لے کر گھومتے ہیں۔ اس حال میں 10x10 کے کمرے میں چند مریدین میں چلا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کمرہ 10x10 کا ہے، بیٹھے بھی 4-5 لوگ ہیں، تو پیر صاحب اتنا گلا پھاڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنا گلا پھاڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھو ڈیموشن چالو ہو گئی، اتنا ڈیموشن چالو ہوا کہ اب بمبئی میں پروگرام نہیں ہوتے، بڑے بڑے شہروں میں بلائے نہیں جاتے۔ ہاں، ٹچے لوگ ہر جگہ 2-4-10 پائے جاتے ہیں، لیکن آپ سوچئے کہ 20 سال پہلے جو معاملہ آپ کا تھا تاج الشریعہ سے وابستگی کے وقت اور آج جو معاملہ ہے اس میں کتنا فرق آیا۔
پھر چرسی ایک چرس کا گھونٹ مارنے کے بعد کہیں گا کربلا میں بھی تو تھوڑے ہی لوگ تھے، ہمارا تھوڑا ہونا اہل حق کی نشانی ہے۔ بے وقوف، اپنے آپ کو اس نورانی قافلے سے مت ملا، اپنے آپ کو اس مقدس قافلے سے مت ملا۔ کربلا میں جتنے تھے کیا ان کے چہروں پر داڑیاں نہیں تھی، لباس سنت نہیں تھا؟ کیا معاذ اللہ وہ صحابہ پر بھونکتے تھے؟ کیا وہ قبروں پہ سجدہ کرتے تھے؟ کیا وہ رسول اللہ کے حرام کردہ کو حلال کہتے تھے؟ کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا وہ امام عالی مقام کی قربانی کا مذاق تعزیہ کی شکل میں بناتے تھے؟ کیا کربلا کے اندر ایسے تھے جو نماز چھوڑ دیتے تھے؟ عجیب لوگ ہیں یار، ذرا سوچو ان کے بیانات کس ٹائپ میں ہوتے ہیں کہ فلانا زانی ہے تو کیا ہوا، زانی ہے تو کیا ہوا، سنی تو ہے، کم سے کم وہابی تو نہیں ہے، شرابی ہے تو کیا ہوا، سنی تو ہے وہابی تو نہیں ہے، قبروں پہ سجدہ کر رہا ہے تو کیا ہوا، ڈی جے بجا رہا ہے تو کیا ہوا۔ یعنی ان کے نزدیک صرف وہابی نہ ہو، باقی جتنے حرام کام ہے سب کر ڈالے، اس کے اسلام پر فرق نہیں آتا۔ اللہ نہ کرے ایسا اسلام تمہاری زندگیوں میں آئے جس نبی علیہ السلام نے اس دین کے لیے طائف کے میدان میں پتھر کھائے ہوں۔ بخاری کی حدیث ہے کہ جب آپ پر پتھر لگے، خون مبارک بہ کر آپ کی نالین شریف میں آیا، پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں تاکہ یہ بستی کے لوگ ہلاک ہو جائیں۔ جس نبی نے دین کے لیے حالت نماز میں جس کے پیٹھ پر اوجڑی ڈالی گئی ہو، جسے رات کی تاریکی میں وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا ہو، 3 سال شعب ابی طالب میں قید کیا گیا ہو، جس کے راستے میں گندگی ڈالی گئی ہو، اللہ اکبر کبیرہ، نبی کی سیرت طیبہ پڑھو۔ قرآن کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ اے سنی مسلمان داون گیرے کے، اگر تجھے زندگی گزارنا ہے، حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ دیکھ، صحابہ کرام کی سیرت طیبہ دیکھ، اہل بیت پاک کی سیرت طیبہ دیکھ۔ یہ ٹکے کے چند ملا جو دین کے نام پر بے دینی پھیلا رہے ہیں، بدعات کو فروغ دے رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کی کتاب کا نام لے کر بے دینی پھیلائی جا رہی ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اے داون گیرہ کے سنی مسلمانوں، جتنے داون گیرے میں اہل خبیث ہیں، گوگل کے مقلد ہیں، غیر مقلد ہیں، درود پاک پڑھیں اللہم صلی جتنے اہل حدیث ہیں کیا وہ حدیث دکھا کر گمراہیت نہیں پھیلا رہے ہیں؟ 8 رکعت تراویح ہو، 3 طلاق کو 1 کہنا ہو، ہاتھ یہاں باندھنا ہو، رفع الیدین کرنا ہو، فوق صدری ہو، یا پھر رفع سبابہ ہو، یا امام کے پیچھے قرات ہو، جتنے مسائل ہیں سب میں وہ حدیث دکھا رہے ہیں۔ جب حدیث کا نام لے کر جھوٹ بولا جا سکتا ہے، قرآن کا نام لے کر جھوٹ بولا جا سکتا ہے، تو کیا فتاوی رضویہ کے نام پہ جھوٹ نہیں بولا جا سکتا؟ فتاوی رضویہ عام کریں گے، فتاوی رضویہ کا عربی نام بھی پتا ہے؟ ایک غیر مقلد مجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا، گدہ الذی خردماغ بیدال کا بودم چغت البخارا اقبس الناس مطفع لا تحقیق خالق البشر والآدمیہ والانسانیہ والحیوانیہ مجہول مطلق جہل مرکب۔ تو میں نے اس کے سامنے خالص عربی والی بخاری رکھی، بولے بخاری میں مسئلہ ہے، بخاری میں مسئلہ۔ میں نے کہا بخاری کا نام بھی پتا ہے؟ بولے بخاری۔ ابے میں نے کہا بے وقوف، اسے ہم لوگ بخاری کہتے ہیں، اس کا پورا نام ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ یہ اس کتاب کا نام ہے۔ داون گیرے کے اہل حدیثوں، آج کلیم حنفی امام اعظم کے غلام سے بخاری کا پورا نام سن لو۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ فتاوی رضویہ پڑھنا بھی آتا، فتاوی رضویہ نام لینے کی تمیز ہے۔ جتنے بھی یہاں پر ڈھول کی ہیں، سبحان اللہ، ابے بے وقوفوں، میرے منہ پہ کتے کا منہ لگاؤں گے اور اسٹیٹس پہ لگاؤں گے، تمہارے کلیجے کی آگ ٹھنڈک ہو جاتی ہے۔ یہ ہجڑے چالے مت کرو، یہ آپا چالے مت کرو۔ آؤ، کلیم حنفی داون گیرے میں بیٹھا ہے،
اور للکار رہا ہے سب ہوں عبید رضوی، میں غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر بابر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات دیکھو جتنے سنابل کے مرید ہیں، شمائل کے ہیں، مہران کے ہیں، جن کے بھی ہیں، رک بھائی میں جوک تھوڑی مار رہا ہوں، مجھے بولنے دینا، تقریر میری ہے، تاریخ میری لی گئی کہ تمہاری لی گئی؟ پریشان کر ڈالا۔ میں نے سوچا کہ جا کر آرام کروں گا، ایک جاتا نہیں کہ 10 آتے، ایسا پیٹ ٹیکنے کا موقع نہیں مل رہا مجھے زیارت کرنا۔ ارے دیکھ لے بھائی، مجمع میں آنے والا ہوں، میں کون سا 10 بائی 10 کے کمرے میں بیٹھ کے بیان کروں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سنو، سنابل کے مرید یا ادریس کے مرید، جس کے بھی آپ مرید ہو، میں اللہ کی قسم کھا کے علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، ان سے میرا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، اور ابھی ہمارے مرکز نے ان پر کوئی سخت حکم نہیں لگایا۔ جو بچے ان کی طرف اس چاہ میں تقریر سن رہے ہیں، بھائی کیا ہوا بول، جگہ نہیں پڑ رہی، آ ادھر بیٹھ، نا آپس میں باتیں کر لے رہے، تو میں کیا بولوں، لوگا کیا سنیں گے دور دور سے آ کے؟ ہاں ارشاد دیتا ہوں، مقرر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات تقریر کروں نہیں کروں؟ مولانا علی مصطفیٰ صاحب دیکھو بہت سخت آدمی ہے، بہت ٹائٹ آدمی ہے، لیکن بہت رائٹ آدمی ہے۔ یہ تو اتنا زیادہ دے دیے کہ میں سوچ رہا تھا یار کہیں سے کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو، لیکن انہوں نے صحیح کہا، یہ میری حوصلہ افزائی کے لیے اور مجھے داد دینے کے لیے، ہمت میری جوان کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ بہت اچھا بولے، اللہ ان کے ارادوں میں پختگی عطا فرمائے۔ دیکھو آج جتنے بھی بریلی سے الجھ کر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ سنابل، ادریس یا شمائل وغیرہ وہ گروپ کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ حضور تاج الشریعہ سے اس لیے الجھ رہے ہیں کہ تاج الشریعہ غلطی پر ہے، معاذ اللہ، یا لاکھوں کروڑوں رضوی غلطی پر ہے اور وہ حق پر ہے، اور انہوں نے صحیح معنوں میں فتاوی رضویہ کو سمجھا، اور جو اعلیٰ حضرت کے علوم کا وارث ہے یعنی تاج الشریعہ، وہ فتاوی رضویہ کو نہیں سمجھ سکے، تو خدا کی قسم آپ دھوکے میں ہے۔ میں رات بھر داون گیرے میں ہوں، کل میں شیموگا میں ہوں، پرسوں میں شرال کوپے میں ہوں، اس کے بعد 20 کو میں ممبئی جا رہا ہوں۔ اگر آپ کے بھیا لوگ 1 سال ہونے آ گیا چیلنج دے کر مجھے، اگر آپ کے بھیا لوگ کل آ سکتے ہیں، پرسوں آ سکتے ہیں، آپ پورا پیلی بھیت اٹھا کر لے آئیے، میں قافلہ لے کر نہیں آؤں گا، مجمع لے کر نہیں آؤں گا، میں تنے تنہا آؤں گا، اور ان سب کے سامنے بیٹھ کر میں ان کی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں پورے وثوق سے کہتا ہوں وہ غلطی پر ہیں۔ دیکھو جو بچے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ان کی محبت میں آ کر بزرگان دین کی توہین کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اہل بیت پاک کی محبت میں ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جو آپ کو سنیت کے نام پر دیا جا رہا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر دیا جا رہا ہے، وہ سویٹ پوائزن ہے، وہ سنیت نہیں ہے، وہ مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے۔ کیا اعلیٰ حضرت نے اس تعزیہ داری کی اجازت دی ہے؟ جو تم کر رہے ہو وہ مروجہ ہی ہے۔ کیا اعلیٰ حضرت نے اس طرح قبروں کے سامنے سجدے کی اجازت دی ہے؟ کیا اعلیٰ حضرت نے عورتوں کو مزارات کی حاضری کی اجازت دی ہے؟ پتہ نہیں کیا عجیب و غریب بکلولی کرتے روم میں بیٹھ کر، ارے مزار ہی میں تو جا رہی ہے، بازار پہ جانے والی کو روکو۔ ابے بے وقوف، ہم نے کب کہا کہ بازار میں بے پردہ جانا جائز ہے؟ اب کوئی جا رہی، اس کا مطلب مزار پہ جانے کی اجازت
کی جائے, بکلولی مت کرو. یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ رسول اللہ کی سنت ہے. تمہارا مذہب حنفی ہے, ہمارا مذہب حنفی ہے. تمہارا مسلک مسلک اعلیٰ حضرت ہے, ہمارا مسلک مسلک اعلیٰ حضرت ہے. ایسا کون سا بڑا مسئلہ ہے جو بیٹھ کر حل نہیں ہو سکتا ہے؟ آؤ بیٹھ جاؤ. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, پڑھے لکھے کو فارسی کیا. اگر آپ کے پورے قافلے میں کوئی پڑھا لکھا ہے تو اسے ہمارے سامنے بٹھا دو, انشاءاللہ 10 منٹ میں مسئلہ حل ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تاج الشریعہ سے الجھتے آپ نے دیکھا یہاں تک بات بڑھ گئی امیر معاویہ سے ہمیں کیا لینا دینا. اب بغض آ گیا صحابہ. اتنی بڑی جہالت کہ ابو بکر تو سید البشر ہیں, فاطمہ جانے بشر. آج تک جواب نہیں دیا آپ کے پیر نے, فاطمہ جانے بشر کیسے ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کلپ موجود ہے میرے فون میں سنابل کی, جس میں وہ کہہ رہا فاطمہ جانے بشر ہے. کیا یہ سیدہ کائنات کی توہین نہیں ہے؟ جانے سید البشر کہنا چاہیے, جانے خیر البشر کہنا چاہیے. تم نے تمام آدمیوں کی جان کہہ دیا سیدہ زہرا کو, لیکن تمہیں توبہ کی توفیق نہیں ہوئی. اتنا ہی نہیں, اب تو مولائے کائنات کے ایسے قصیدے پڑھ رہے ہیں. ایک مزار بنا لی کسی خاتون کی, وہاں پر ایک ایسے کپڑے کا ایک لٹکا ہوا ہے جھالر, اس میں 12 اماموں کے نام ہے. حضرت امام مہدی کا نام ہے, اس کے آگے علیہ السلام لکھا ہے. قدم شیعت کی طرف جا رہے ہیں. سمجھو, تم سمجھ رہے ہو کہ تمہیں یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا جام پلا رہے ہیں. یہ مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے, اللہ کی قسم یہ رافضیت ہے. یہ نام نہاد مولائیت ہے, جسے مولائیت کہا جا رہا ہے. یہ سنیت سے ہٹنا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ اللہ کے تمام محبوب بندوں سے محبت کی جائے, اور صحابہ کے جو معاملات ہیں ان میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں تیزی کے ساتھ مزارات سے, درگاہوں سے, خانقاہوں سے رافضیت بڑھ رہی ہے. آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں رافضیت کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس کی مین وجہ آپ سنیے. ایران جو رافضیوں کا سینٹر ہے, مرکز ہے, وہاں پر زیادہ تر لوگ ایتھسٹ بن رہے ہیں, نان بلیورز, جو کسی خدا کو نہیں مانتے. اب ایران پریشان ہے کہ ہمارے جو رافضی ہیں ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں. ایران کی کرنسی اگرچہ ڈاؤن ہے, لیکن ایران میں پیسہ بہت ہے. ایران کا دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کے ساتھ الحاق ہے, اشتراک ہے, اور اس نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رکھا ہے. تو ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے ملکوں میں ایران رافضیت پھیلانے کے لیے پیر پسار رہا ہے. جب انگریزوں کو وہابیت پھیلانی تھی تو ملوں کے ذریعے, حکیم الامت کے ذریعے, شیخ الاسلام کے ذریعے, حجت الاسلام کے ذریعے, امام ربانی کے ذریعے, شیخ الہند کے ذریعے وہابیت پھیلی. اب رافضیوں کو ہندوستان میں رافضیت پھیلانی تھی تو کیسے پھیلائی جائے؟ تو انہوں نے ٹارگیٹ کیا درگاہوں کو, ٹارگیٹ کیا مجاوروں کو, ٹارگیٹ کیا شریعت بیزار پیروں کو. ہندوستان میں 958 خانقاہیں ایسی ہے جن کو ایران سے باقاعدہ منتھلی پیکیج آتا ہے, سیلری آتی ہے, مضبوط سیلری آتی ہے, اور لوگوں کا کام یہ ہے کہ انہیں پوری طرح رافضی نہ بناؤ, بلکہ محبت اہل بیت کے نام پر ان کے دلوں میں صحابہ کا بغض پیدا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. اب آپ دیکھ رہے ہیں, کہ کئی پیروں کی, بھئی یہ جب میں مائک پر آ رہا ہوں تو یہ کالے خاں کی طبیعت کیوں خراب ہو رہی ہے؟ ایک ہی بار اس کو صحیح سے سیٹ کر لو. ابھی تو آغاز ہے, ابھی تو تمہیدی گفتگو میں کر رہا ہوں, اور ابھی تو صرف 12 ہی بجے ہیں. جی نہیں, 12 ہی بجاؤں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جتنے وہ ہمارے بچے ہیں غور سے سنیں میری تقریر کو, رات کی تنہائی میں بیٹھے. جنت میں اگر کوئی جائے گا تو اللہ کی قسم جو ایمان و عقیدہ سلامت لے کر گیا. تم جن پیروں پہ بھروسہ کر کے یہ مرشداں, حضرتاں, پیراں, سرکاراں, پاشا, ایو ہمارے پیر نہیں سو, نماز معاف کری, چل بھائی پاواں پڑھ لے.
یہ کرناٹک میں جو ایک پتھر اٹھاؤ ایک مرشد نکل رہا ہے، اور سیدوں کی تو گنتی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، خدا کی قسم کسی کی محبت تمہیں تبھی جنت میں لے کر جائیں گی جب وہ خود راہ راست پر ہو۔ رات کے تاریکی میں بیٹھ کر سوچنا کہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں وہ راستہ کیسا ہے، کیا وہ راستہ مجھے جنت کی طرف لے کر جائے گا۔ ہندوستان میں رافضیت پھیلانے کے لیے ایران بھرپور مدد کر رہا ہے۔ اب اچھے اچھے پیروں کی بولی چینج ہو رہی ہے، اچھے اچھے فقیروں اور مجاوروں کی بولی چینج ہو رہی ہے۔ اب ہم تو ان کی بھی بولی چینج دیکھ رہے ہیں جو کٹر مسلک کے اعلیٰ حضرت والے تھے، اعلیٰ حضرت کے بغیر جن کا پانی نہیں اترتا تھا، خاندان اعلیٰ حضرت کے بغیر جن کا لقمہ نہیں اترتا تھا، جو خود نعرہ لگاتے تھے ہمارا مرکز بریلی، ہمارے امیر تاج الشریعہ، لیکن حالات ایسے آ گئے، ایرانی ریال کی چمک نے ان لوگوں کو بکنے پر مجبور کر دیا۔ آج یہ اپنے جاہل چرسی مریدوں کے اندر صحابہ کرام کے حوالے سے بغض پھیلا رہے ہیں۔ خاص طور سے حضرت امیر معاویہ کے لیے نوجوانوں کے دل میں بغض آیا ہے۔ امیر معاویہ نے بڑا ظلم کیا ہے، امیر معاویہ نے مولا علی کے لیے جنگ کی ہے۔ آج کے اس مجلس میں میں ایک حوالہ ایسا دے رہا ہوں، جتنے بھی داون گیرے میں رافضی یا ان کا چھٹن کھانے والے ہیں، یا آن لائن جتنے رافضی میری تقریر سن رہے ہیں، یا آل کرناٹکا کے اندر جتنے شیعہ میری تقریر سن رہے ہیں، کرناٹک سے لے کے بمبئی تک، بمبئی سے لے کے آذربائیجان تک، آذربائیجان سے لے کے حوض علمیہ قم تک، وہاں سے لے کے تہران تک، وہاں سے لے کے مشہد مقدس تک، دنیا کے تمام رافضی جو حوالہ میں دے رہا ہوں اسے غلط ثابت کر کے دکھا دے۔ اللہ کی قسم داون گیرے کے چوک میں مجھے زندہ جلا دینا۔ سنو، آج جو تم حضرت علی کی محبت میں امیر معاویہ کو برا بھلا کہہ رہے ہو، کیا جس کے ساتھ جنگ کی گئی اس کے سامنے کبھی امیر معاویہ کا تذکرہ نہیں ہوا؟ کتاب کا نام نوٹ کر لیں، قرب الاسناد، آن لائن چیک کر لیں، آج کل تو آن لائن کا زمانہ ہے۔ کتاب کا نام ہے قرب الاسناد، شیعہ عالم کی کتاب ہے، اور اس میں حدیث نمبر ہے 94۔ حضرت امام جعفر اپنے والد امام باقر سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا علی سے پوچھا گیا کہ جو آپ کے مقابلے میں آئے وہ کون تھے، کیا مشرک تھے؟ مولا علی نے فرمایا نہیں، مومن تھے، موحد تھے۔ سبحان اللہ، سبحان پھر اللہ۔ پوچھا گیا کیا وہ منافق تھے؟ فرمایا نہیں، مخلص تھے۔ فما ہم، پھر کون تھے؟ مولا علی فرماتے ہیں اخواننا بغوا علینا، وہ ہمارے بھائی تھے جو ہم سے جدا ہو گئے۔ علی تو معاویہ کو بھائی کہے، لیکن آج رافضیوں کا چھٹن کھانے والا معاویہ کو منافق کہہ رہا ہے، معاویہ کو باغی کہہ رہا ہے، امیر معاویہ کے پتلے جلائے جا رہے ہیں۔ تمہاری مائیں تم پر روئیں، او خبیثو، امیر معاویہ وہ ہے جس نے قرآن کے 9 پاروں کی کتابت کی ہے۔ امیر معاویہ وہ ہے کہ جس کی بہن رسول اللہ علیہ السلام کے بستر مبارک کی زینت ہے۔ ابھی جو حدیث میں نے پڑھی مستدرک حاکم کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری ان کی مت مانو، رسول اللہ کا فرمان سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل اختارنی، اللہ نے مجھے چن لیا تمام آدمیوں کا سردار بنانے کے لیے، رسولوں کا پیشوا بنانے کے لیے، انبیاء کا امام اور نبی الانبیاء بنانے کے لیے۔ حضور فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے چن لیا، ان اللہ عز وجل اختارنی واختار لی اصحابا، اور میرے صحابہ کو بھی چن لیا۔ صحابہ کس کا انتخاب ہے؟ اللہ کا۔ کس کا انتخاب ہے؟ شیعہ مذہب میں یہ روایت موجود ہے حیات القلوب اور ملا باقر مجلسی کی کتاب میں کہ حضور کے دنیا سے جانے کے بعد تمام صحابہ دین سے پھر گئے سوائے 7 صحابہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے، اگر وہ کافر نہ ہو تو کہنے والے پر کفر پلٹتا ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ کو کافر کہہ کے شیعہ کتنی بار کافر ہوئے؟ 1.25 لاکھ مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ اور غیر نبی کو نبی سے افضل کہنے والا بھی کافر۔
یہ اہل بیت کو 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء سے افضل کہتے ہیں، پھر یہ اتنی مرتبہ کافر، اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، صحابہ کا انتخاب میرے نبی کا ساتھی کون بنے گا؟ یہ اللہ نے چنا، ہم نے، آپ نے نہیں چنا۔ اگر ہم اتنے پکے عاشق ہوتے تو قربانی کے زمانے میں ہوتے، بریانی کے زمانے میں نہیں ہوتے۔ بے شک سبحان اللہ گھر میں بیٹھ کر موبائل پہ اسٹیٹس لگا لینا، رات میں آوارہ کتے کی طرح گانجے کا سٹا مارنے کے بعد صحابہ کے فیصلے کرنا، فلانے ایسے تھے، فلانے ایسے تھے، اور انٹرنیٹ سے شیعہ ذاکرین، نوحہ خواہ، مرثیہ خواہ، شیعہ متا کی پیداواروں کی بیانات سن کر صحابہ کے فیصلے کرنا چھوڑ دے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے چن لیا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ داون گیرا کے مسلمانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، صحابہ دین سے پھریں گے کیوں؟ جس وقت صحابہ نے اسلام قبول کیا، اسلام کی حالت کیا تھی معلوم؟ حضور کو دیوانہ کہا جاتا، پاگل، کاہن، مجنون، جادوگر کہا جاتا، راستے میں پتھر پھینکے جاتے، آپ کو آنے جانے میں مشکل ہوتی۔ اس دور میں غلاموں نے، چند مفلسوں نے اور کچھ اچھے لوگوں نے اسلام قبول کیا، جن پہ زندگی دوبھر کر دی گئی، گرم گرم ریت پر انہیں کھینچا گیا، کسی کا ہاتھ کاٹا گیا، کسی کی آنکھ نکالی گئی، کسی کو وطن بدر کر دیا گیا، کسی کے مال و اسباب کو چھینا گیا، کسی کے بیوی بچوں کو الگ کیا گیا۔ اللہ کی قسم جو قربانیاں صحابہ نے دی ہے، ہم تک دین پہنچنے کا پہلا ذریعہ صحابہ ہے، ہم تک قرآن پہنچنے کا ذریعہ صحابہ ہے، ہم تک حدیث پہنچنے کا ذریعہ صحابہ ہے۔ اگر صحابہ سے اعتماد اٹھ جائے گا، دین کی بنیادیں متزلزل ہو جائیں گی، دین کی بنیادیں بہہ جائیں گی، ڈھہ جائیں گی۔ اللہ کی قسم صحابہ نے عظیم الشان قربانیاں پیش کی ہے۔ مجھے بتاؤ اس وقت نبی کے پاس کیا تھا؟ تین دن کے فاقے ہوتے، پیٹ پر پتھر باندھ کر مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی۔ کس لالچ میں صحابہ نے اسلام قبول کیا؟ کتنے تو نبی کے زندگی میں وفات پا گئے، کتنے نبی کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وفات پا گئے۔ ابو بکر کے دور میں بھی فتوحات کا دروازہ کھلا نہیں اسلام پر، حضرت عمر کے دور میں فتوحات کا دروازہ کھلا، اب اسلام میں دولت آنے لگی۔ مجھے بتاؤ، یہ کہتے ہیں نبی کے جاتے ہی صحابہ دین سے پھر گئے، صحابہ دین سے پھریں گے کیوں؟ ابے خبیثوں، تمہاری مائیں تمہارے غم میں ماتم کریں، صحابہ نے اس دین کے لیے عظیم الشان قربانیاں پیش کی۔ کیا ہے صحابہ کا مقام؟ قرآن اٹھائیے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اس گھوڑے کے ٹانپ کی قسم جس سے چنگاری نکلتی ہے، جس پر صحابی بیٹھا ہوا ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ صحابی اگر گھوڑے پر بیٹھے اور وہ گھوڑا راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلے اور اس کی سم پتھر سے ٹکرائے اور چنگاری نکلے تو اللہ اس گھوڑے کے سم کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ اللہ اللہ، سواری کی یہ عظمت، اس پہ صحابی بیٹھے، اللہ قسم یاد کرے۔ بتائیے جب گھوڑے پر صحابی بیٹھا، اللہ نے گھوڑے کے ٹاپوں کی قسم یاد فرمائی۔ شب ہجرت مولا ابو بکر کے کندھوں پر رسول کریم علیہ السلام بیٹھے یا نہیں بیٹھے؟ ابو بکر کی عظمت کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس ماں کی عظمت کا عالم کیا جس نے سید ابرار کو اپنی کوکھ میں 9 مہینہ رکھا؟ اس دائی کی عظمت کا عالم کیا جس نے اپنی گود میں اٹھا کر مکے سے اپنے گاؤں لے کر آئی؟ اللہ اللہ، ابو بکر کی اہمیت گھٹانے والے پہلے سوچ تو، میرے آقا فرما رہے ہیں میں نے دنیا میں ہر ایک کا حق ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے چنا، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ وَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ عُذْرًا وَأَنصَارًا وَأَصْحَارًا، اور اس میں سے کچھ میرے ساتھی بنائے، وزیر بنائے، رشتہ دار بنائے۔ حضرت عمر حضور کے کون ہیں؟ سسر ہے، ان کی بیٹی ام حفصہ سرکار کے نکاح میں حضرت حفصہ ہے کہ نہیں؟ حضرت ابو بکر حضور کے کون ہیں؟ سسر، ان کی بیٹی عائشہ سرکار کے نکاح میں۔ حضرت عثمان حضور کے کون ہیں؟
दामाद है, कितनी मरतबा? दो मरतबा। तुमको एक ही दामाद क्यों दिखता है? इमाम आजम का दौर है, कूफा की सरजमीन पर आपने सुना फला राफजी कुत्ता बहुत बड़बड़ करता है, तो आप उसके घर गए। जब उसने देखा वक्त का जलीलुल कद्र इमाम मेरे घर पर आया तो बहुत जल्दी घर सजाया। हुजूर आपने कैसे आने की जहमत की? इमाम आजम ने फरमाया, मैंने सुना है तुम्हारी बेटी बड़ी हसीन है, जमील है और तुम रिश्ते के ख्वाहिशमंद हो, मेरे पास एक रिश्ता है। उसने कहा, हुजूर अगरचे मेरा मजहब मसलक अलग है, लेकिन आप मुसलमानों के इतने बड़े इमाम हैं, अगर आप कोई रिश्ता लाए हैं तो जरूर अच्छा होगा। लड़का कैसा? आपने फरमाया बहुत खूबसूरत है, हसीन है, मालदार है, आबिद है, जाहिद है, मुत्तकी है, परहेजगार है। उसने कहा सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह। आपने फरमाया लेकिन उसमें एक खराबी। उसने कहा क्या? आपने फरमाया वो यहूदी। रगे खबासत फड़क गई मुंह से, बात कम झाग ज्यादा निकलने लगी। कहा अबू हनीफा आपका दिमाग खराब हो गया कि मैं अपनी बेटी यहूदी के निकाह में दूंगा। इमाम आजम फरमाते हैं, अबे खबीस की औलाद, जब तू अपनी एक बेटी किसी यहूदी के निकाह में नहीं दे सकता तो तू उस्मान को यहूदी कहता है? क्या रसूलुल्लाह अपनी दो बेटी उस यहूदी के निकाह में देंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनको एक ही बेटी क्यों याद आती है? रसूलुल्लाह की तो 4 बेटी थी और कुरान से साबित है, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन। बनातिका कहा कुरान ने कि बिन्तिका कहा है? कुरान पढ़ना आता है? बनातिका क्या है? जमा है। कुरान ने ये तो नहीं कहा नबी की एक बेटी। कुरान कह रहा है नबी आप फरमा दीजिए अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से। कितने बड़े घामड़ है, इनको अहले बैत से कोई मोहब्बत नहीं है। असल में इस्लाम की जड़ें काटने के लिए सबाइयों ने, यहूदियों ने राफजियत नाम का जहर इस्लाम के अंदर घोला है। ये राफजियत, ये शियत दर हकीकत यहूदियत है, दर हकीकत यहूदियत है। और आज उसी यहूदियत का प्रचार हिंदुस्तान में ये बाबा पार्टी, मुजावर पार्टी, ये मुर्शदा, ये हजरता, ये लंबे लंबे झिपरिया छोड़ने वाले नमाज रोजे से फारिग बाबा लोग कर रहे हैं और करामत बताते। माशा अल्लाह 22 फीट के बाल हैं, ताजदारे मलंगा। लगता है पीर साहब आदिवासी तेल के ड्रम में गिर गए थे। सुभान अल्लाह, बताओ, सुभान अल्लाह, सुभान। ये हराम खोर नापाक तो होता ही होगा। मर्द है, हिजड़ा तो है नहीं, हिजड़ा तो नहीं है ना। तो जब ये नापाक होता तो गुस्ल कैसे करता? गुस्ल में तो हर बाल का भीगना, पूरे बदन का भीगना, एक बाल के बराबर जगह बाकी ना रहना फर्ज है। तो जाहिर सी बात है ये पीर वजू करता नहीं है, गुस्ल करता नहीं है, नमाज पढ़ता नहीं है। और कर्नाटक में तो माशाअल्लाह इतने पहुंचे हुए पीर है कि खुद भी नमाज रोजे से फारिग है और चरसी मुरीदों को भी माशाअल्लाह माशाअल्लाह नमाज रोजे से फारिग कर रहे हैं। एक साहब कहने लगे हमारे मुर्शद अय्यो अल्लाह के पहुंचे सो, अल्लाह के बोलते नहीं। बेंगलोर वाले दावनगिरी में भी चलता बोलते। देखो मैंने कहा क्या पहुंचे? बोले बहुत करामत दिखाई सो। अरे क्या करामत दिखाए? बोले एक ही बैठक में 20 किलो गांजा पी गए। बताओ माज़अल्लाह ये करामत? नमाज रोजे से फारिग अब ये दीवाना समझ रहा है कि ये लंबे लंबे बाला वाला, इतनी सारी माला पहनने वाला, 10 उंगली में 20 अंगूठी पहनने वाला, कड़े पहनने वाला, औरतों में बैठकर मस्ती से कव्वाली करने वाला और हौला बोलता पीर से क्या पर्दा, पीर से क्या पर्दा का मतलब मालूम है तुझे कि शेखे कामिल के सामने अपने गुनाह खोल खोल कर रखो ताकि वो उसका सही इलाज बताए। लेकिन ये हौला समझ रहा पीर से क्या पर्दा का मतलब औरतों को लिजा कर पीर साहब के पवा पड़ने लगाओ, पैरा दबाने लगाओ। पीर साहब से माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन मुझे बताओ, रसूल रहमत अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा बाजू में है, एक नाबीना सहाबी आ रहे हैं, सरकार फरमाते अंदर हो जाओ। वो कहती या रसूल अल्लाह सहाबी अंधे हैं। हुजूर ने फरमाया तुम तो उन्हें देख सकती हो, जब मोमिनों की माओं से फरमाया गया है आम मोमिनों से पर्दा करो तो दुनिया में वो कौन सा पीर है जिससे माज़अल्लाह पर्दे का हुक्म उठ गया? हराम खोर रात भर ठूस ठूस के खाएंगे, नमाज की बारी आई या तो मक्के में पढ़ेंगे या दिल में पढ़ेंगे। एक बहुत बड़े पैर साहब थे, चले गए देहात के अंदर और पेटुल उलूम हद से ज्यादा बड़ा हुआ।
اور بہت چتر تھے, ان کے ایجنٹ بہت جگہ چھوڑے ہوئے تھے. یہ پیر لوگ بہت شانے ہوتے اور ان میں بھی آج کل کمپٹیشن چل رہا ہے. ہاں, مخلص کوئی نہیں ہے. ذرا دیکھ رہے اس کے کتنے مریدہ ہوئے, انہیں بھی آ رہا کہہ رہے داون گیرے میں, یا تو کر بھائی اس کو آنا بند کر دے. دیکھو یہ پاپی پیٹ. ایک پیر صاحب پہنچے گاؤں کے اندر, ماشاءاللہ پیر صاحب آنے کی خوشی میں غریب مرید نے گھر کو لیپا پوتا سجایا اور 72 قسم کے آئٹم بنا کر پیر صاحب کے سامنے رکھا. پیر صاحب ٹھوستے جا رہے ہیں, ذرا نرم ذرا گرم ذرا ہلکا, ذرا بوٹی دے رہے, ذرا چکن دے رہے, ذرا یہ دے رہے, ٹھوستے جا رہے ٹھوستے جا رہے. اب مریدنی بیچاری پکاتے پکاتے ہاتھا دکھ رہے اس کے, تو آدمی کو بولتی پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے کیا جی, صبح سے بنا رہی میں روٹیاں, میرے ہاتھا دکھ رہے نہیں, جاؤ ذرا پیر صاحب کو نماز کا بولو. اب یہ بیچارہ بکری کا بچہ ڈرتے ڈراتے ہے, بولے حضور نماز. بولے کم بخت, یہ ایسی اٹھک بیٹھک اور دکھاوے والی نماز ہم نہیں پڑھتے. نماز ہم خانہ کعبہ میں اولیاء کے ساتھ پڑھتے ہیں. اب یہ تو عقیدت میں چور تھا, پیر صاحب نے بول دیا تو اس کے لیے وحی الہی ہو گیا. اب اس کو تو آیت اور دلیل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آ گیا, بولے آپ مجھے مت بھیجنا, پیر صاحب مکے میں نماز پڑھتے, پیر صاحب مکے میں نماز پڑھتے. اب پیر صاحب نے ٹھوس کے یہاں تک کھا لیا. رات بھر پیر صاحب پیر اوپر کر کے ٹائر پنچر کر رہے ہیں, بریک فیل ہوتا جا رہا پیر صاحب. اب صبح جو رات بھر ٹھوسا تھا سارے آئٹم, وہ آپس میں مل کر ہو گیا پاخانہ. بہت زور سے پیر صاحب کو آئی, بولے بیت الخلا ہے کیا رے؟ بولے نہیں, کھیت الخلا. گاؤں میں رہتا بیت الخلا, کھیت الخلا رہتا جی. اب پیر صاحب مستی میں لوٹا لیتے ہوئے, میں تو خواجہ کی دیوانی, میں تو ناچوں گی گولا کلے. پیر صاحب چلے مستی میں قوالی شریف گاتے گاتے گاتے, موکلا چاکلا پٹنگن دیکھے, نیم تلے آرام سے بیٹھے چھوڑنے کے لیے. ایک دیہاتی دور بیٹھا ہوا تھا, سارا ماجرا دیکھ رہا تھا, آیا ڈنڈا لے کے لگا سوتنے کے لیے. پیر صاحب نے کہا مار کیوں رہا ہے؟ بولے حرام خور, نماز پڑھنے مکے اور ہگنے میرے کھیت میں. ہگنے کے لیے میرے کھیت میں, ہگنے کے لیے بھی کسی اور ملک میں جایا کر. کون سے بے وقوفوں کے مرید ہو رہے ہو بے تم؟ جی جی بے شک, سبحان اللہ. ابے دیوانے ہولے سدھر رہے, دن بھر رکشہ چلاتا, پسینہ نکلتا, بچوں کو فروٹ لے کے نہیں جاتا, مرشد آئے بات کچھ نہ کچھ لے کے جاتا. مرشد پورا مال ملیدہ بٹور کے اپنے 7 پشتوں کے کھانے کا انتظام کر کے, بچے آکسفورڈ میں پڑھ رہے ہیں, ہارورڈ میں پڑھ رہے ہیں, UK میں, امریکہ میں, لندن میں پڑھ رہے ہیں. پیر صاحب کے بچے ٹور پہ جا رہے ہیں, ورلڈ ٹور کر رہے ہیں, اور پیر صاحب لگژری گاڑی میں گھوم رہے ہیں, اور یہ دیوانہ رکشے پہ لکھ رہا پیر کا کرم, اما پیر کا کرم. کیا دیوانے چاہیے؟ مولانا کو پگار دو کہ تو موت آتی, مولانا کو کاٹنے کے سازشاں کرتے, بہت ہی زیادہ حق بول رہے. اتنا کیسا حق بول رہے؟ اور تو نے کاٹا تو کیا مولانا کو رزق نہیں ملے گا؟ اللہ دانا پہلے بیچتا ہے, بندہ بعد میں بیچتا ہے. اتنے ایسے مولوی ہاں میں ہاں ملانے والے, سن لو, وہابیوں کا جھٹن کھانے والے, رافضیوں کا کھانے والے, سلح کلیوں کا کھانے والے, مرکز اہل سنت کے باغیوں کا کھانے والے. رزاق اللہ ہے, یہ قوم نہیں ہے. بے شک بے شک, رزاق اللہ ہے, قوم نہیں ہے. یہ پیروں کے چکر میں پڑھ کے کرناٹک تو یار میں کیا بولوں, جس کے گھر میں جاؤ. اچھا ایک بڑا مسئلہ ہے کرناٹک میں, سب کے گھر میں خزانے ہیں, کسی کا گھر خزانے سے خالی نہیں, خالی صحیح چشمہ ملنے کی ضرورت ہے. ہاں, اور ایک صاحب تو میرے پاس ہے, بولے مفتی صاحب 1 انچ کا آدمی ملتا کیا جی؟ بولا وہ کیسا رہتا رہے 1 انچ کا آدمی؟ نہیں, بولے ملا تو کام ہو جاتا, بولے اپنے گھر میں کا نکل جاتا. کالی ہلدی ملتی کیا مفتی صاحب؟ یہ کاما کے لیے میں ملا تم کو. کیا دیوانے بات ہے یہ ہمارے مراٹھواڑے کی زبان ہے, بیڑ ضلع کی. پیروں کے چکر میں پڑھ کر کوئی پیر اللہ کی قسم جنید بغدادی سے بڑھ کر, سفیان ثوری سے بڑھ کر, غوث العظم سے بڑھ کر, غریب نواز سے بڑھ کر, آج چشتی نسبت لگا کر تم غریب نواز کی نسبت کو بدنام مت کرو.
उनके जमाने में जो कव्वाली होती थी, अब एक ढोलकियों, वो तबला और तंबूर और बैंजो और हारमोनियम वाली नहीं होती थी, बल्कि कलाम पढ़ने वाला मुसर्रा होता था। कलाम इतना आरिफाना और इतना आलिमाना और ऐसा भरा हुआ माना खेज था कि गरीब नवाज सुनते तो आलम वजद में पहुंच जाते। आप अपने काबू में न रहकर आलम वजद में चले जाते। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब नमाज का वक्त आता, शेख बख्तियार काकी आपके खलीफा उन्हें उठाते कि ऐ शेख अस्सलात अस्सलात, नमाज नमाज। गरीब नवाज आलम वजद से निकल कर कहते, बजु शरीयत मोहम्मदी चारा नीस, शरीयत की सरकार की शरीयत के अलावा चारा नहीं है। गरीब नवाज ने नमाज नहीं छोड़ी। आज तुमने गरीब नवाज के नाम पर क्या धांधली मचा रखी है। ये गेरुआ कपड़ा गरीब नवाज का है, ये कव्वाली गरीब नवाज की है, ये धागे गरीब नवाज के है, ये कड़े गरीब नवाज के है, ये बड़ी देख गरीब नवाज की है, ये छोटी देख गरीब नवाज की है। खुदा की कसम, इन बिदआत का अहलुस सुन्ना वल जमाआ से कोई ताल्लुक नहीं है, मसलके आला हजरत से इन बिदआत का कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे बताओ, जिस आस्ताने पर दुनिया का हर आदमी नवाजा जाता है, वहीं पैदा होने वाला मुजावर सेठों की जेब पर नजर क्यों रखता है? उसे गरीब नवाज से फैज क्यों नहीं मिल रहा? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नहीं गौर करे, दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद। मैं अजमेर जाने से मना नहीं कर रहा हूँ, जाइए, बाअदब हाजिरी दीजिए, लेकिन अपनी जात से वहाँ के खटमल मुजावरों को एक पैसे का फायदा ना करना, बिल्कुल नहीं। और जितने आस्थानों पर राफजियत फैल रही है, वहाँ जाकर राफजी मुजावरों का फायदा मत करना। आज गरीब नवाज के नाम से कव्वाली को जायज किया जा रहा है। माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, कव्वाल गा रहा है, धुएं उड़ेंगे चिलम के, और लोग जब अजमेर जा रहे हैं बाकायदा चिलम फूकते हुए जा रहे हैं। मुझे बताओ, क्या ये नशे की तालीम बुजुर्गाने दीन की तालीम है? तुमने पीरी मुरीदी को क्या समझ रखा है? पीर के अंदर 4 शर्तें होनी चाहिए। खुदा की कसम, अगर उसमें ये 4 शर्तें नहीं है तो वो कामिल पीर नहीं है। इस जमाने में टंच सुन्नी, खनाखन सुन्नी, टनाटन सुन्नी, मसलके आला हजरत के मुताबिक हो पीर, उसका सिलसिलाए तरीकत हुजूर तक मिलता हो, उसके पास इतना इल्म हो जो अपने और मुरीदों के मसाइल हल कर सके। नंबर 4, वो मुत्तबए सुन्नत हो, सुभान अल्लाह। जो नमाज के वक्त मुरीदों को लेकर बैठे। और ये तो ऐसे दलिंदर है ढोलकी, इनकी नमाज किसके पीछे होती चलती। कोई सुन्नी होगा तो नमाज होगी। कुल मिला के 3.5-4 मुसलमान हैं। एक वो शमाइल, मुबाइल, मनाहिल, हनाइल, कौन कौन सा बताओ। रूए जमीन पे इतने ही मुसलमान बचे। अरे बेवकूफ हो, शिद्दत से मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन तुम नाजायज शिद्दत क्यों करते हो? ऐसी शिद्दत क्यों करते हो कि इब्ने अब्दुल वहाब नजदीकी फिक्र क्यों है? उसकी तरह के उसके काफिले के अलावा दुनिया में कोई मुसलमान था ही नहीं उसके नजदीक। वो ऐसा शिद्दती था कि उसके नजदीक कोई मुसलमान नहीं था। यही फिक्र इन बिदातियों की, ढोलकियों की, मसलके आला हजरत का नाम लेकर धांधली मचाने वालों की हो रही है। कर्नाटक के गयूर सुन्नी मुसलमानों, पीरी मुरीदी को अच्छे से समझो। पीर अगर बुजुर्गाने दीन सलफ सालेहीन के मुताबिक है तो ठीक, और अगर उसका मामला बुजुर्गाने दीन के मुताबिक नहीं है, वो कितनी ही बड़ी निस्बतें लगाए, कैसे ही अलकाब का हामिल हो, लाखों करोड़ों मुरीद हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। सुनिए, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह किस पाए के वली है? उनसे किसी ने पूछा अल्लाह और बंदे में क्या कितना फर्क है? फरमाया 2 कदम का, एक कदम अपनी ख्वाहिशात पे रखो, दूसरा कदम अल्लाह के पास है। उनसे किसी ने पूछा क्या दीनी तालीम के लिए एक मर्द एक औरत को बेहिजाब पढ़ा सकता है? अल्लाहु अकबर कबीरा। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं इसकी इजाजत नहीं है। खुदा की कसम, पढ़ने वाली राबिया बसरिया हो, पढ़ाने वाला हसन बसरी हो, पढ़ाई जाने वाली जगह काबतुल्लाह हो, पढ़ाई जाने वाली किताब किताबुल्लाह हो, फिर भी इसकी इजाजत नहीं है कि एक मर्द बेपर्दा किसी औरत को पढ़ाए। तुम आज औरतों को मज़ारों पे भेज रहे हो, मना ही तो है, हराम थोड़ी है। यानी जो काम हराम होगा वही तुम नहीं करोगे।
یعنی منع والے کرو گے، ناجائز والے کرو گے. عزیزان ملت اسلامیہ، پیری مریدی کا بھی اچھے سے سمجھ لیں. جتنے کرناٹک میں ڈھکوسلے باز شریعت بیزار پیر ہیں جن کو آپ ملجا ماوا سمجھ رہے ہیں، بہت بڑے مرشد، بہت بڑے مرشد قیامت کے دن تشریف لائیں گے اور سارے چرسلوں کو، سارے چرسیوں کو، گنجیڑیوں کو بلائیں گے، آؤ جنت آپ کا انتظار کر رہی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بتائیے، جہاں پر سردار انبیاء رو رو کر اللہ کو منا رہے ہوں گے، وہاں پیر صاحب آئیں گے. جس پیر کے بھروسے تو اتنا اطرار آئے نا، اس کے لیے اسپیشل ریمانڈ روم ہے. اتنا کوٹا جائیں گا تو حوالہ ڈھونڈے گا، کہاں ہے مرشد؟ 1000 روپے دیا تھا نا داونگیرے کو آئے تھے تو دکھ رہے نہیں جی. مرشد کا ایسا خیمہ بنے گا، ایسا کچومر نکلے گا، سدھر رے. ایو ہمارے پیر انوج بولے سو نماز رکھو پڑھو کر کے. ایسا کون سا حرام خور پیر ہے جو بولا نماز مت پڑھو؟ رسولوں کے سردار احمد مختار علیہ السلام مرض الموت میں حضرت ابو بکر و عمر سے فرماتے مجھے مسجد لے چلو. اماں عائشہ فرماتی ہے رات بھر آپ قیام فرماتے، پائے اقدس میں ورم آ گیا. میں نے کہا آپ اپنی حالت پر رحم کھائیں، کچھ کم کریں. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو قرآن میں رب نے کمال شفقت سے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اڑنے والے رات کو ٹھہرو لیکن تھوڑا کم. مجھے بتاؤ جس کا جنتی ہونا اتنا ہی یقینی ہے جتنا یقینی یہ کہ اللہ ہے، اگر خدا کی قسم رسول کائنات جنتی نہیں ہے تو پھر خدا کا وجود بھی نہیں ہے. اس لیے کہ رسول کائنات وجہ تخلیق کائنات ہے. جب وہ رسولوں کے سردار ہو کر نمازوں سے غافل نہیں ہے اور فرماتے اللہ کی قسم میرا جی چاہتا ہے کہ لوگ اللہ کے منادی کی آواز سنے اور مسجد میں نہ آئے تو میں صحابہ کو حکم دوں کہ وہ لکڑیاں جمع کر کے ان کے گھر جلائے. جو مسجد میں نہیں آتے ہیں، نماز کی اتنی سخت بات کہی گئی لیکن یہ ڈھولکی اپنے 10 مریدوں میں بیٹھ کر نماز سے کیا ہوتا ہے، نماز سے کون جنت میں جاتا ہے، نماز کی اہمیت گھٹائیں گے، روزے کی اہمیت گھٹائیں گے، شریعت کے قوانین کی اہمیت گھٹائیں گے اور لوگوں کو بدعات پر ابھار رہے ہیں. اور اب تو ماشاءاللہ مولا علی کے ملنگ ہیں. اتنا بڑا تازی آئلہ پیدائشی تو اس کے لیے رومال باندھ رہے کہ نہیں باندھ رہے؟ مولا علی کے ملنگ کو پیدائشی تازی آ گئے. واہ واہ واہ، ایسے بہت ملنگ ہم نے دیکھا. ایک ملنگ ہمارے بمبئی میں بھی آئے تھے، یہ لمبے لمبے چھپریا ان کے، یہ بڑا ان کا پیچ العلوم، پتہ نہیں کس زمانے میں نہائے تھے یا شاید جو پیدا ہونے کے 40 دن بعد نہلاتے وہی نہائے ہوں گے. اس کے بعد کبھی نہانا نصیب نہیں ہوا، ناخن کاٹنا نصیب نہیں ہوا، بالا کاٹنا نصیب نہیں ہوا. آ کر بیٹھے تو بولے ہم ہیں مولا علی کے ملنگ، مولویوں سے ہے ہماری جنگ، ان سے ہے ہم تنگ، لاؤ پلنگ اور لگ پیش کرو بھنگ. ماشاءاللہ. نہیں رہے با مجزو ہی سونو، گالیاں دیتی تو بھلا ہو جاتا. اے حضرت تمہیں بھی چلو جی یہ گالیاں کھانے کو. بتاؤ میں گالیاں کھانے کو جاؤں؟ کیسے دیوانے لوگ ہے یار. عقیدت میں ایسا آگے بڑھ جاتے، ایسا آگے بڑھتے، کون سے بھی دیوانے کو، حولے کو، پاگل کو مجذوب قرار دے دیتے. اب یہ ہے مولا علی کے ملنگ. اور آج کل ان کے جو مرید ہیں یار مجھے بڑا ترس آتا. 20 سال پہلے کتنے پکے تھے یار. کوئی اگر مرکز کے خلاف بولے، تاج الشریعہ کے خلاف بولے تو ہم بعد میں جاتے تھے، پہلے یہ لوگ جا کے مارتے تھے. بے شک. ارے ٹھیک ہے بھائی، کچھ مسئلے میں الجھ گئے، جانا تھا حضرت کے پاس، مسئلہ حل کرنا تھا. معلوم ہے جو اکڑ گیا وہ اکھڑ گیا. دیکھے نہیں اس کو، اللہ کے سامنے اکڑ گیا اکھڑ گیا. اکڑ اللہ کو پسند نہیں ہے. میں کا گھر خالی ہے بھائی، میں نہ کو کروں. میں کرتا تو پھر خسائی کے چھری کے نیچے آتا ہوں. آتا کہ نہیں آتا؟ جانا تھا، مسئلہ حل کر لینا تھا، بات بن جاتی. تو ہم جیسے مولوی تمہارے ہاتھا چومتے، کائے کو ایک شیر ہندوستان ہو جاتے آپ، اور میں کائے کے لیے کرنٹ شیر ہندوستان. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
वही शेरे हिंदुस्तान। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अब देखो बहरहाल मरकज से कट गए, अब मरकज से कटने के बाद धीरे धीरे राफजियत की बोली बोल रहे हैं, खुदा की कसम बोल रहे हैं। कई ऐसे बयानात क्लिप्स वगैरह इनके आ चुके हैं जिससे इनके मुंह से राफजियत निकल रही है, और अब कह रहे हैं कि अगर मौला अली की मोहब्बत में हमें शिया कहा जाए तो शिया होना मंजूर है। और मैं बहुत से पीरों फकीरों के मुरीदों को देख रहा हूँ जो अहले बैते पाक के मोहब्बत की बात करते हैं। अच्छा, ये जितने अहले बैते पाक की मोहब्बत की बात करते हैं ना, जरा इनकी जिंदगियां देखो। एक तो रात भर कुत्ते के सर का जागेंगे, जैसी फजर का टाइम आया पौवा पसार के सो जाएंगे, और माँ लोगों के घरों में बर्तन धोएंगी, बहन लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करेंगी, और ये रात में बैठ के साहबा के फैसले पान पट्टी पे, चौक पे, चौराहे पे, चाय की दुकान पे, पान टपरी पे बैठ के साहबा के फैसले कर रहा है, और माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके घर चला रही है। और फिर ये बड़े फख्र से कहता है अगर अहले बैत की मोहब्बत शियत है तो हम शिया है। बहुत शिया बनने का शौक आया। चलिए मैं बताता हूँ मौला अली की निगाह में शिया क्या है। मैं बताता हूँ मौला अली की मोहब्बत में शिया क्या है। जिनको शिया बनने का शौक आया है, हवाला नोट कर लो। अगर हवाला गलत हो गया, जो चोर की सजा वो कलीम हनफी की सजा। और ऐसा नहीं कि मुनाजरे का चैलेंज है कि जाहिल मुरीदों को आगे करता हूँ। अगर कल मेरे जाने के बाद दावनगिरे में मुनाजरे की फजा बनती है तो मौलाना आले मुस्तफा है, ये सैयद साहब हैं, ये जाकिर हैं, ये और भी लोग हैं, इनसे राब्ता कर लेना। शेमोगाज का बयान छोड़ के आ जाऊंगा मैं। लेकिन फिर मेरे सामने वो कुतुब मीनार का छोटा भाई मत लाना। उन्हें तो बेचारे ने डिप्लोमा लाया था, तू क्या लाता रे? यूट्यूब का सिल्वर बटन, गोल्ड बटन। मेरे सिल्वर बटन मिला। सुन्नियों ने शेर पाला। सुन्नी बमुकाबला राफजी, बमुकाबला वहाबी, बमुकाबला देवबंदी। सुनो, आज जो बच्चे ये कहते हैं हम मौला अली के शिया हैं और हमें शियत पे फख्र है, अगर अहले बैत की मोहब्बत शियत है तो हम शिया है। खुदा की कसम उन्हें मैं शिया मजहब की किताब से हवाला देकर बता दूं। देखो, जैसे अहले सुन्नत में कुरान के बाद 6 सही किताबें हैं, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्ने माजा, सुनन अबू दाऊद, सुनन नसाई, वैसे ही अहले तशय्यो में कुरान के बाद 4 सही किताबें हैं जिन्हें सिहा अरबा कहा जाता है। एक सबसे पहले शेख याकूब कुलैनी की अल काफी है, फिर अल इस्तिबसार है, मल्लम यहदरुहुल फकीह है, तहजीबुल अहकाम है। ये 4 किताब जैसे हमारे यहाँ बुखारी है वैसे इनके यहाँ अल काफी है। शियों के यहाँ कोई शिया, चाहे वो इतना अशरी हो, चाहे इमामी हो, चाहे जैदी हो, चाहे नस्सारी हो, चाहे मुस्तालिया हो, चाहे इस्माइली हो, चाहे नुसैरिया हो, चाहे करामतिया हो, कोई भी शिया का फिरका हो, कोई भी शिया की शाख हो, वो अल काफी के हुज्जत होने से इनकार नहीं कर सकता। इसी अल काफी किताब के 3 हिस्से हैं, एक रौदतुल काफी, एक उसूले काफी, एक फुरूए काफी। अल काफी के हिस्सा रौज़तुल काफी जिल्द 8 सफा 124 पे मौला अली फरमाते हैं, दिमाग हाजिर है? दोनों हाथ उठाकर कहो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नोट कर लो, ऑनलाइन सुनने वालों, अमीर मुआविया के पुतले जलाने वालों, तुम्हारी माएं तुम्हारे गम में मातम करे, ये कलीम हनफी रज़वी जब तक मेरे छाती में खून का कतरा है, रसूलुल्लाह के प्यारों पर, उनके यारों पर, उनके जानेसारों पर, उनके चौकीदारों पर, उनके वफादारों पर, अबू बकर उमर पर, उस्मान अली पर, तलहा जुबैर पर, वासी बिन हरब पर, मुआविया पर, सुफियान पर, हिंदा पर, आज नहीं आने दूंगा। मेरे सामने भौंकोगे, जबान कुत्ती से खींचकर पैरों तले रौंद दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, फलक को पढ़ा कभी, दिल जलों से काम नहीं, जला के खाक न कर दूं कलीम नाम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। सुन्नियों ने शेर पाला, सुन्नियों ने शेर पाला।
کہا تھا میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشے مت، پڑھتے لکھتے تو ہے نہیں، باپ کی فیلڈ ہے، جاہل مریدوں کا مجمع ہے، انہی کے اندر راج کرنا ہے۔ اور جب جاہل مرید ہو تو پڑھنے لکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ لے لیں گے پلیٹ میں اتنا سارا، کھائی نہیں گیا تو سارا تبرک، اور ہم نے ایک نوالا چھوڑے تو مولانا سنت کے خلاف کھانا کھائے، مولانا کے لیے سختی، پیر کے لیے مستی، بتائیے ذرا۔ بہرحال تو آج یہ جتنے پیر کہہ رہے ہم، امام شافعی نے کہا، امام شافعی نے کہا اگر اہل بیت کی محبت شیعت ہے تو میں شیعہ ہوں، اور آج کہہ رہے ہیں کہ اگر اہل بیت کی محبت شیعت ہے تو میں شیعہ ہوں۔ کتاب الکافی چھپی ہے تہران ایران سے، اور اس کتاب کا رکھنا مذہب شیعت میں عین ایمان ہے، اور یہ فرمان امام انقلاب آیت اللہ خمینی شیعہ کا ہے۔ آج میں کہتا ہوں سنو، الف سے لے کے یا تک، الف سے لے کے یا تک 29 حروف تہجی ہے، جس سے پورا قرآن بنا ہے، احادیث بنی ہے، پوری عربی زبان ہے۔ تو ابو جہل کے الف سے خمینی کے یا تک تمام دشمنان صحابہ پہ بے شمار لعنت، لعنت۔ وہی خمینی کہتا ہے اس کتاب کا رکھنا عین ایمان ہے۔ سنیے، اسی کتاب کے جلد 8 روضۃ الکافی حصے میں مولا علی فرماتے ہیں، باب مدینۃ العلم فرماتے ہیں، حسنین کے بابا فرماتے ہیں اگر مجھے میرے شیعوں نے، اچھا اس زمانے میں صرف شیعہ تھے، رافضی نہیں تھے؟ یہ علماء بیٹھے ہو، پوچھے آپ، ایک سے ایک جبال علم اسٹیج کے اوپر بیٹھے۔ اس زمانے میں 2 گروہ تھے، ایک شیعہ نے علی اور ایک شیعہ نے معاویہ، شیعہ نے معاویہ۔ شیعہ کا معنی چاہنے والا ہوتا تھا، ایک معنی یہ بھی ہے اس کا۔ تو آج جو شیعہ ہیں وہ رافضی، رفض کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ امام زید نے، امام باقر کے چھوٹے بھائی نے ان کو رافضی کہا، اور مولا علی نے تو ایک کو زندہ جلایا تھا، کیونکہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ تیری محبت میں 2 قومیں ہلاک ہوں گی، ایک محبت میں بڑھ کر، ایک تیرے بغض کے اندر۔ ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ اہل بیت پاک سے، مولا کائنات سے، حسنین کریمین سے، سیدہ زہرا سے، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت میں غلو نہیں کرتے، جس کا جو مقام ہے وہی دیتے۔ ولی کو نبی نہیں بناتے، نبی کو خدا نہیں بناتے۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کی برکتیں، یہ تعلیمات اعلیٰ حضرت کی برکتیں۔ تو میرے پیارے، اس زمانے میں شیعہ تھے اور آج تو رافضی ہو۔ مولا علی فرماتے ہیں اگر میرے شیعوں میں مجھے کوئی خاص بات ملی اور میں نے اگر ان کا امتحان لیا تو انہیں مرتد پایا، دین سے پھرا ہوا پایا۔ مرتد کفر کی بدترین قسم ہے، کافر کی۔ مولا علی فرماتے ہیں 1000 میں سے ایک بھی مخلص نہیں تھا، اگر میں نے انہیں چھنی میں چھانا تو میرے پاس بھی جو تھے وہ سوراخوں کے ذریعے نکل گئے۔ عرصہ ہو گیا، لوگ تکیوں پہ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں ہم شیعان علی ہیں۔ اب مولا کا فرمان سنو، اور نام نہاد موالیوں، میلائیوں جو کہتے ہیں ہم مولائی ہیں، مولا فرماتے ہیں انما الشیعۃ علی من صدق قولہ وفعلہ، علی کا چاہنے والا تو وہ ہے جو علی کے قول اور فعل پر علی کے قول اور فعل پر عمل کرے۔ علی نے مدینے میں ابو بکر کے پیچھے کتنی نمازیں پڑھی؟ تمہارا امتحان لے رہا ہوں، بولو نا کتنی؟ غلط ہوگا تو میں بتا دوں گا۔ کتنی؟ 17۔ کتنی پڑھی؟ غلط۔ 17 تو تب پڑھی نا جب رسول اللہ حیات تھے ظاہری دنیا میں، اور ابو بکر کو امام بنایا، اور ایک صحابی نے آگے بڑھنا چاہا، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اللہ اور اس کے فرشتے ابو بکر کے سوا میرے مصلی پر کسی کو امام دیکھنا نہیں چاہتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کسی کو امام دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو 17 نمازیں۔ اچھا امام کس کو بنایا جاتا؟ نبی کی حدیث ہے، جو تم میں زیادہ علم والا ہو۔ تو بلا شک و شبہ
حضرت ابو بکر تمام صحابہ میں سب سے زیادہ علم والے، تو 17 نمازیں علی نے ابو بکر کے پیچھے حیات ظاہری نبی کریم میں پڑھی، اور 2.5 سال جب وہ خلیفہ تھے تو جو خلیفہ ہوتا ہے وہی امام ہوتا تھا۔ 4052 نمازیں علی نے ابو بکر کے پیچھے پڑھی۔ کتنی نمازیں؟ 4052۔ ہاں جوڑ لو نا، سال میں 365 دن، 2.5 سال میں کتنے دن؟ ایک دن میں 5 نمازیں، اور پھر عید کی نماز بھی جوڑ لو، پھر تراویح کی نماز بھی جوڑ لو، کتنی نماز پڑھی؟ اچھا وہ زمانے میں امام باڑا تو تھا نہیں کہ گھر میں جا کر چھپ جاتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ ایمان بگاڑے تو ابھی آئے نا، مولا علی تو مسجد والے تھے، اسی لیے تو نماز میں شہادت ہوئی۔ اور تجھے مسجدوں سے چڑ ہے، تو مسجدوں میں آتا نہیں، خالی پیچھے سے ہی تو فتوے جھاڑتا ہے۔ ارے بھائی مسجد میں آ، امام صاحب کی خیریت پوچھ، صف اول میں نماز پڑھ، لیکن مسئلہ یہ اس کی نماز کس کے پیچھے ہوتی نہیں۔ یہ ڈھول کی اتنا بڑا سنی ہے کہ اس سے بڑا روئے زمین پہ کوئی سنی نہیں ہے۔ مولا علی نے ابو بکر کو امام مانا، پھر عمر فاروق خلیفہ بنے، مولا علی نے ان کی اقتدا فرمائی، پھر عثمان خلیفہ بنے 12 سال، مولا علی نے 24 سال ان 3 ہستیوں کی اقتدا فرما کر بتا دیا کہ علی کا چاہنے والا تو وہ ہے جو میرے قول اور میرے فعل پر عمل کرے۔ خدا کی قسم اگر حقیقی مولائی کوئی ہے تو وہ بریلوی سنی ہے۔ وہ بریلوی سنی حقیقی مولائی ہے۔ یہ نام نہاد صحابہ پہ بھونکنے والے نہیں ہے۔ اب ایک بات بتا کر میں اپنی بات ختم کروں۔ امیر معاویہ سے اتنا بغض ہے، اتنا زیادہ بغض ہے، کچھ نہ کچھ ڈھونڈ ڈھانڈ کے نکال ہی لیتے ہیں۔ تاریخ میں آیا ہم سے کہتے ہیں صحیح حدیث میں امیر معاویہ کی تعریف موجود نہیں۔ صحیح حدیث دکھا، اس وقت یہ اہل حدیث بنتا ہے، یہ گوگل کے مقلد نہیں، غیر مقلد۔ عجیب بات ہے، ہم سے صحیح حدیث کا مطالبہ، اور جب بھونکنے کی باری آئی تو ایران میں گڑی ہوئی سڑی ہوئی ایران کے فیکٹری میں بنی ہوئی تاریخ اٹھا کر لاتا ہے امیر معاویہ پہ۔ اپنے ٹائم پہ صحیح حدیث نہیں دکھائے گا۔ اب ایک پاجامہ انسان، صحابہ عقیدے کے مسئلے تاریخ سے نہیں دیکھے جاتے۔ اگر پوری دنیا امیر معاویہ پہ بھونکنے لگے، اور تم کہو فلانی خانقاہ ان کے خلاف، فلانی کتاب ان کے خلاف، فلانے پیر ان کے خلاف، اللہ کی قسم جب قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، تو اب تاریخ کو اٹھا کر پانی میں بہا دو۔ تاریخ سے عقیدے کا فیصلہ ہوگا، تاریخ سے عقیدے کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ لیکن کچھ نہیں ملا تو بھاگتے بھوت کی لنگوڑ بھلی۔ ان کو ایک بات مل گئی، پیر صاحب آ کر بڑے مستی سے فرما رہے ہیں کہ معاویہ کا نام ہی اچھا نہیں ہے، اس کے نام کا معنی ہوتا لومڑی کا بچہ، نہیں معاذ اللہ نہیں ہے، لغت میں اس کا معنی ہے، جواب دے رہا نا۔ اور ایک معنی ہے یاروں کے ساتھ مل کر بھوگنے والی کتیا، جو اپنے یاروں کے ساتھ مل کر بھوگتی ہے۔ تو اب جب یہ ملا تو بتائیے معاویہ نام کا اتنا خراب معنی، اور یہ لوگ اس صحابی کو مانتے ہیں۔ میں یہاں پر 2-3 سوال کرنا چاہتا ہوں، بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں، اور اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ میں نے توقع نہیں کی، تا حد نگاہ مجمع۔ اتنے تو پورے جتنے ہیں پیلی بھیت کے اندر پیر صاحب، چھوٹے بڑے ہتے ہوتے پاکٹ سائز کے، جن کا ٹیٹوا دبا دو تو مر جائے گے، پیدا نہیں ہوا کہ مفتی، بعد میں نام، پہلے مفتی، جس کو دیکھو کوئی مفتی سے کم ہے نہیں، ہاں پہلے مفتی۔ تو ماشاءاللہ ان سب کے مرید بھی ملا کے اتنے نہیں ہوں گے جتنا یہاں مجمع ہے سنیوں کا۔ اور غلطی مت کر بھلا آج مناظرہ کرنے کی، ابھی نہیں تو پھر تو آڑا ٹیڑھا ہو گیا تو بھائی اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ بریلوی بہت جلالی ہوتے ہیں، شریعہ والے بہت جلالی ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اب جب میں آ رہا تھا راستے میں، یہ لڑکے بھی تو پھر جوانی کا خون ہے، کچھ بھی نعرے مارے، نہیں بولے حضرت یہاں تھوڑا سا رکنا ضروری ہے، ہاں یہ دیکھو دکھ رہے، ایسے انگلیاں دکھائی، اور انہیں بھی مجھے دیکھ رہا ایسا۔ لیکن جب میں نے دیکھا تو خدا جانے
मोमिन की निगाह में क्या तासीर होती है, उसकी निगाह नीचे होगी। बहरहाल मेरा मकसद उनको चिढ़ाना नहीं था, मैं तो उनको यार माजूर समझता हूँ। अब उनसे तो मैं हमदर्दी करता हूँ यार, बेचारे मोहब्बत में, प्यार में, बहकावे में आ गए। जिस दिन हकीकत, अच्छा कुछ लोग हटक के कर रहे, हटक के बोले तो जानबूझ के, हाँ जिद पकड़ के बैठे सो। ऐसा ऐसा मत करो भाई, दीन में हटक के थोड़ी होता, समझो। बहरहाल अब इनको मिल गया हजरत अमीर मुआविया के नाम में खराबी, तो लगे चिल्लाने के लिए कि अमीर मुआविया के नाम में खराबी है, इस नाम का ये माना है। मुझे एक बात बताओ, अमीर मुआविया ने इस्लाम कब कबूल किया? हिजरी 6 में इस्लाम कबूल किया। इस्लाम जाहिर फतेह मक्के में किया है। अब अगर इस्लाम ताखीर से जाहिर करना गलत है तो रसूलुल्लाह के चचा हजरत अब्बास ने भी इस्लाम ताखीर से जाहिर किया। रसूलुल्लाह के चचा हजरत अब्बास ने भी इस्लाम देर से जाहिर किया। हजरत अली के भाई अकील ने भी इस्लाम देर से जाहिर किया है। तो यहाँ तो बात नहीं करना, बहुत मारूंगा। दूसरी बात रसूलुल्लाह के सामने जो आता, हुजूर की आदतें करीमा थी बुरे नाम को बदलकर अच्छे नाम रखने की। बहुत रिवायतें हैं, अबू दाऊद शरीफ उठाकर देख लो, पूरा इसका बाप बांधा हुआ, पूरा बाप। हजरत उमर की बेटी आई जिसका नाम आसिया था, गुनहगार। रसूलुल्लाह ने फरमाया अंती जमीला, तो खूबसूरत है, आसिया नहीं। मदीने का नाम यसरफ था जिसका माना बीमारियों का घर। हुजूर ने कदमे मुबारक को रखा तो फरमाया अब ये मदीना है। शेख अब्दुल हक फरमाते हैं अब जो मदीने को यसरफ कहे तो उसे चाहिए कि कफारे के तौर पे 10 मरतबा मदीना मदीना की रट लगाए। बहरहाल मदीना नाम रखा गया। सरकार के सामने बहुत से ऐसे लोग आए जिनके नाम बिगड़े हुए थे, सरकार ने बदला। जब अमीर मुआविया इस्लाम लाने के लिए आए तो सरकार ने उनका नाम बदला क्यों नहीं? जिस नाम का 1-2 माना खराब हो और बहुत माना अच्छा हो उसे बदलने की जरूरत नहीं। अच्छा, एक अरब से किसी ने पूछा, जो पढ़े लिखे उलमा है वो जानेंगे, कि आप लोग औलाद का नाम ऐसा रखते हो और गुलामों का नाम अच्छा? तो उन्होंने कहा हम औलाद का नाम इसलिए ऐसा रखते हैं ताकि दुश्मनों पर हमारी धाक रहे, और गुलामों का नाम हम अपने लिए रखते हैं ताकि हम उन्हें पुकारें। बहरहाल अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने नाम बदला नहीं, और इमाम इब्ने हजर अस्कलानी की किताब अल इसाबा फी तमयीज़ सहाबा उठाकर देख लो, उन्होंने 32 सहाबा के नाम गिनवाए हैं जिनका नाम मुआविया था। चलो, इस एक सुफियान के बेटे का रसूलुल्लाह ने नाम नहीं बदला तो और सहाबा के नाम क्यों नहीं बदले? हुजूर जब मदीने में आए तो बनु मुआविया नाम की मस्जिद है, मुस्नद इमाम अहमद की रिवायत है, रसूलुल्लाह ने उसमें नमाज अदा फरमाई। 2 रकात पढ़कर हुजूर ने उसके अंदर दुआ की। इतना ही नहीं, हजरत अली के पोते का नाम भी मुआविया। हजरत अली के पोते का नाम भी मुआविया। तुम्हें मुआविया नाम से चिढ़ क्यों है? बोले मुआविया का मतलब यह है, और मतलब नहीं मालूम। अल मुंजिद उठा कर देख, लिसानुल अरब उठा कर देख, अरबी लुगत उठा कर देख। मुआविया का मतलब है पंजा मोड़ने वाला, मुआविया का मतलब है तोड़ने वाला, मुआविया का मतलब है जवां साल, मुआविया का मतलब है मुकाबला करने वाला, मुआविया का मतलब है रास्ते का वो पत्थर जो मंजिल तक पहुंचाता है। अल्लामा मंजूर अफरीदी लिखते हैं मुआविया का एक मतलब ये भी है, जब रात की तारीकी छा जाती है और सुबह नमूदार होने का वक्त होता है, रात अपनी जुल्फों को समेटने लगती है, उस वक्त आसमान पे एक सितारा चमकता है जिसे देख के पैट के टाइम, सुबह के टाइम कुत्ते भौंकने लगते हैं, तो उस सितारे का नाम मुआविया है जिसे देखकर कुत्ते भौंकते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। और आज भी मुआविया का नाम आते ही कुछ कुत्ते भौंकने लगते हैं। अब तुम्हें मुआविया में खराबी दिखी, और चलो मैं 2-3 नाम और बताता हूँ, कोशिश करोगे बदलने की। खुदा की कसम मैं तनकीद और तौहीन की नीयत से नहीं बोल रहा हूँ, लुगत में यही माना है। इमाम बाकर है कि नहीं? बाकिर है ना। अल बाकिर का माना क्या? गाय। क्या माना? लुगत में देख लो, लुगत शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी अहले हदीस ढोल की गली महफी नहीं होती, लुगत कॉमन होती है, डिक्शनरी कॉमन होती है। अल बाकिर का माने गाय। तो ये तो तुम्हारे इमाम है, इनका नाम बदला क्यों नहीं आता? लेकिन इसके दूसरे माना अच्छे।
जाफर सादिक। जाफर का माना क्या है? बहुत दूध देने वाली ऊंटनी। नाम बदला क्यों? जिनका आलम उठाते हो, अब तो ये ढोलकी भी आलम उठा रहा है, दिन ब दिन बिदाती होते जा रहा है। माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, हजरत अली का पैदाइश केक काट कर मना रहे, योम पैदाइश। मुहर्रम के अंदर सिया लिबास पहन रहे, ये भी दिन ब दिन राफजियों के रास्ते पे जा रहे। अब्बास, अब्बास का माना क्या मालूम? कुरान में है अबसा व तवल्ला, बुरा मुंह बनाकर आने वाला। कुरान में बुरा मुंह बनाकर आने वाला, इसी अबसा से अब्बास बना है। तो तुमने अब्बास का नाम चेंज क्यों नहीं किया? भौंकोगे तो पहले घर की खबर लेना कि घर में भी कुछ ऐसे नाम है जो लुगत के एतबार से दुरुस्त नहीं, लुगत के। लेकिन हम लोग लुगत वाले चुगत थोड़ी, अगर उसके दूसरे माना अच्छे हैं तो फिर बदलने की जरूरत ही क्या है? मैं इन बुजुर्गाने दीन के नाम को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि जिस तरह तुम अमीर मुआविया के नाम को टारगेट करते हो, ऐसे और भी बुजुर्गाने दीन हैं जिनके नाम के लुग़वी माना अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनके नाम रखे गए हैं, उनको पुकारा जाता है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आज की इस अजीम शान नशिस्त से ये सबक लेकर उठिए, मरते दम तक अहले सुन्नत व जमात यानी मसलके आला हजरत पर कायम रहेंगे, सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत करेंगे और किसी भी सहाबी की अदना सी गुस्ताखी नहीं करेंगे। और दो ऐलान समाज फरमा, अब तो बात खत्म ही कर दी मैंने। मुझसे जुड़े रहिए, इंटरनेट से दीन अगर सीखना है तो सुन्नी उलमा से सीखिए। मेरा व्हाट्सएप पे चैनल है और अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवियों का सबसे बड़ा चैनल है। इस चैनल पे हर बातिल फिरके का ओपन ऑपरेशन दलाइल के साथ होता है जी। अभी 8 रकात तरावी पर विक्टोरियन अहले हदीसों को आपको हाँ, ये अहलुल हदीस वो वाले नहीं, ऐसा नाम रखने से थोड़ी हो जाएगा। एक साहब का नाम फाजिल है, लेकिन अलिफ का नाम भाला, बे का नाम कुनाला भी पढ़ना नहीं आता, इसका मतलब क्या वो आलिम हो? नाम रखने से क्या फर्क पड़ता? जैसे गुलाब जामुन, ना उसमें गुलाब होता ना जामुन होता, उस गरीब का नाम सिर्फ गुलाब जामुन। ऐसे ये अहले हदीस है, ना ये अहल है ना इनके पास हदीस। मैंने तो अभी अपने चैनल में साबित किया था कि 3 दिसंबर 1884 को मलिका विक्टोरिया से भीख मांगकर मौलाना हुसैन बटालवी ने अपने लिए अहले हदीस नाम अंग्रेजी गवर्नमेंट से अलर्ट करवाया अपने लिए। कितना? 3 दिसंबर 1800 अरे बोलो ना 84, 141 साल हो रहे अहले हदीस बनकर। और 3 दिसंबर को कौन सा दिन है? वर्ल्ड हैंडीकैप डे, हाथ पैर से माजूर लोगों से हमदर्दी जताने का दिन। तो जो दिन हाथ पैर से माजूरों का था, उसी दिन अक्ल से माजूर लोगों को अहले हदीस नाम मिला। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, तो व्हाट्सएप पर आप जाएं, अपडेट्स में जाएं। अपडेट्स में जाने के बाद कैमरे के ऊपर सर्च का बटन है, टाइप करें सुन्नी, SUNNI सुन्नी, नीचे नाम आएगा सुन्नी जमीयतुल अहनाफ, उस पर क्लिक करें, टर्म्स एंड कंडीशन को दबाएं, ऊपर फॉलो लिखा होगा, फॉलो को दबाएं, बेल आइकन को दबाएं, इसकी लिंक को तमाम सोशल मीडिया पे शेयर करें। दावनगिरे में किसी भी सुन्नी का मोबाइल ऐसा ना हो जिसमें सुन्नी जमीयतुल अहनाफ का चैनल ना हो। घर में भी फॉलो करवाएं, खवातीन को भी फॉलो कराएं। अल्हम्दुलिल्लाह हर बात दलील के साथ की जाती है। सारे सुन्नी उलमा, अइम्मा, खुतबा, शुअरा, जुहला, नुकबा जितने भी हैं सब इसको फॉलो कर लें। और दूसरी बात, आज राफजियत काहे से बढ़ रही है? पीछे की तरफ जाइए आप और किसी साहब को लेकर गए, खानकाहों से बढ़ रही है ना, दरगाहों से बढ़ रही है ना। जैसे वहाबियत मौलवियों से बड़ी, मदरसों से बड़ी, राफजियत मज़ारों से और खानकाहों से बढ़ रही है। मुंबई की सरजमीन पर मैं एक अजीमुशान खानका, सरकार इमाम आजम से मंसूब खानकाहे हनफिया सुन्नी दारुल इफ्ता व रज़वी दारुल इस्लाह कायम कर रहा हूँ, जिसमें 10 शोबों में दीन का काम होगा। और खास तौर से जो बच्चे आलिम बन चुके हैं उनको डिबेट करना सिखाया जाएगा, मुनाजरा करना सिखाया जाएगा। मदरसे बहुत है आलिम बनने के, फाजिल बनने के, कारी बनने के, मुनाजिर बनने का कोई मदरसा देखा? अरे बोलो भाई, नहीं। बम्बई में बन रहा है, बनाओ कि नहीं बनाओ? बेशक बेशक, इजाजत है? माशाअल्लाह, क्या बात है। गोया आप इजाजत नहीं देंगे तो मैं नहीं बनाऊंगा। इजाजत है, लेकिन फिर उसके लिए माल चाहिए, ताउन चाहिए, समझे? आपका पैसा हराम काम पर मत लगाइए, अच्छे काम पर लगाइए, जहां लगने के बाद आपको, आपकी नस्लों को, आपके मरहूमीन को सवाब मिले। स्कैनर
پیچھے کی طرف بچے کھڑے رہیں گے، جاتے جاتے آپ آن لائن دیں، جن کے پاس آن لائن نہیں ہے وہ کیش دیں، جن کے پاس ابھی نہیں ہے اسکینر کا فوٹو کھینچ لے۔ جب بھی رمضان کا مہینہ آئے دیگر مواقع پر آپ اپنے عطیات سنی جمعیت الاحناف کو دیں، تاکہ ممبئی میں خانقاہ حنفیہ قائم ہو اور وہاں سے 10 شعبے میں دین کا کام ہو اور ہر باطل فرقے کی ٹھکائی ببانگ دہل ہو۔ دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں، کوئی واقعہ نقل کرنے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی آج کے بیان میں ہوئی، اس بیان میں، تو میں تمام حاضرین سامعین کی موجودگی میں کیا لکھوں؟ کیا سوال ہے؟ اگر کوئی مدینے میں مر گیا اس کی نماز جنازہ کا حکم کیا ہے؟ کیونکہ وہاں وہابی نماز جنازہ کا حکم ایسا ہے کہ سنی حضرات پڑھ لیں۔ سنی حضرات اگر موقع نہیں ملا تو دفن کے بعد 3 دن تک پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن اگر اور موقع گزر گیا تو اب ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہابیوں نے جو نماز پڑھی ہے وہ نماز نہیں مانی جائے گی، اور سنیوں کو موقع مل ہی جاتا ہے نماز جنازہ پڑھنے کا۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، 2-4 سنی مل گئے نماز جنازہ ہو گئی۔ ایک مجمع کثیر ہونا، 2-4-5 صف ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ اس سوال کا یہ جواب ہے۔ تو دوران تقریر اگر مجھ سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہو زبان سے جو شرع کی گرفت میں آتی ہو، میں تمام حاضرین سامعین کے سامنے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وأتوب الیہ۔ آپ سب مل کر میرے ساتھ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر رہ گزر پہ شمع جلانا ہے میرا کام، دیور ہے کیا ہوا کہ یہ میں دیکھتا نہیں، وما